رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے ساتھیوں کا بیان چل رہا ہے۔ یہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے، ملعون کہتے ہیں قوم کے بارسوخ لوگ، بھرے ہوئے، ملامہ نے بھرا یعنی پیسوں سے بھرے ہوئے، جن کے پاس پیسہ بہت تھا۔ انہوں نے بڑے غرور سے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے جو ساتھی ہیں، تیرے اوپر جو ایمان لائے ہیں، ان سب کو ہم اپنے گاؤں سے کھدیڑ کر باہر کر دیں گے، گاؤں سے نکال دیں، ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، ہماری ملت میں آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، ہمارا مذہب جو تم نے چھوڑا ہے اس کے اندر پھر سے لوٹ آؤ، ورنہ ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، ارے بھائی ہم اگر اس مذہب کو نہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمیں اس مذہب کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا؟ اور جبر عقل کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی مذہب کے ماننے پر مجبور کیا جائے؟ کہتے ہم نہ مانے تو قال ولو کنا کارہین، تو زبردستی ہمیں وہ مذہب منواؤ گے؟ ہمیں وہ مذہب پسند نہیں تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اور قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم تمہارے جس مذہب سے نکلے ہیں اگر ہم پھر اس میں دوبارہ چلے گئے تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا کریں گے، جھوٹ باندھیں گے، اس لیے کہ یہ جو تمہارا مذہب وہ جھوٹا ہے۔ اگر ہم اس سے پلٹ کر تمہارے مذہب میں آ گئے تو ہم نے در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھا، ایسا ہے۔ اور کہا علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ اپنے اوپر ہے، تم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ یہ ایک دنیا دار، ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ تمہاری دکان پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری جائیداد پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہارے علم پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری پراپرٹی کے اوپر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے، تو تمہارا بھروسہ تمہارے اوپر ہے، لیکن علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ ہمارے اوپر نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اسے کہتے توکل، توکل تو علی اللہ سے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ پیسے پورے لیتی تھی اور تول کم دیتی تھی، اور اس کو یہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شعیب اسی پر تو ان کو تنبیہ کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیسہ پورا لے رہے ہو، تول کم دے رہے ہو، تطفیف کر رہے ہو، ڈنڈی مار رہے ہو۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں ڈنڈی مارنے کو نہیں ملے گا، حرام کمانے سے تم رک جاؤ گے، تمہارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھتا ہے کہ لکھا یہ ہے کہ دنیا پرستوں کو ہمیشہ دین پر چلنے والوں سے ہمیشہ چڑ رہی ہے، اور یہ دنیا پرست دینداروں سے یہی کہتے ہیں
کہ تم تو بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہو. گویا انہوں نے دین کو ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھ رکھا ہے. گویا دنیا دار دین کو ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے. یہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کا وتیرہ رہا ہے, طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. کہتے پردہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, مدرسے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ارے سائنس پڑھو, IIT کرو, IAS بنو, یہ سب کرو. خالی مولوی بن کر کے کیا کرو گے؟ ارے یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, زمین پر بوجھ ہے. گویا دنیا داروں نے ہمیشہ دین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہے. یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, لئن اتبعتم شعیبا, اگر تم شعیب کے طریقے پر چلو گے تو انکم اذا لخاسرون, تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے تمہارا. یہ دین پر چلو گے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. نہیں مانے, اور آخر میں وہی ہونا تھا جو ہوا. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين, عذاب آیا, زلزلہ آ گیا, زلزلہ. اور یہ اپنے گھروں میں جاسمین ہو گئے. جاسم کا مطلب ہوتا ہے لزم مکانہ فلم یبرح, اپنے مقام سے, اپنی جگہ سے وہ ہٹا نہیں. جو کھڑا تھا کھڑا ہی رہ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا, جو سویا تھا وہ سویا ہی رہ گیا. جس حالت میں جو تھا وہی مر گیا. وہ اللہ جسمہ ہے لسک فی الارض, جو کھڑا تھا کھڑا ہی مر گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی مر گیا, جو سویا تھا وہ سوتے ہی مر گیا. کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين, بہت خطرناک قسم کا زلزلہ تھا. جو جہاں تھا وہاں سے اسے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا, سب کے سب مر گئے. اور اللہ فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ اس طرح مٹا دیے گئے جیسے وہ کل تھے ہی نہیں. اللہ, یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کی جگہ سے ہٹنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ملت کے اندر لوٹے نہیں تو ہم تم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے. اللہ نے فرمایا تم میرے نبی کو اور میرے ماننے والوں کو بستی سے نکالو گے, تمہیں دنیا سے نکال دیتا ہوں. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, دنیا سے نکال دیے گئے, کوئی بچا نہیں. اللہ. اس کے بعد فتولی عنہم, حضرت شعیب پلٹے, دیکھا کہ سب تباہ ہو گئے. وقال یا قوم, اے میری قوم. کتنا خیر خواہ ہوتا ہے نبی, دیکھو برا بھلا کہتے رہے, انہیں بستی سے نکالنے کی دھمکی دیتے رہے, مارتے پیٹتے رہے, اور جب ان کے اوپر عذاب آیا تو کہہ رہے ہیں لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے. ونصحت لکم, اور خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. فکیف آسى علی قوم کافرین, یہ جو مستحق عذاب لوگ ہیں ان پر میں افسوس کیسے کروں. اللہ اکبر. کیا سمجھے آپ؟ سمجھ میں یہ آیا کہ انسان کی بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا مشفق ان پر افسوس نہ کرے. وہ کہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں. نبی جو ہوتا ہے یہ اپنی قوم کا سب سے خیر خواہ ہوتا ہے اور سب سے مشفق ہوتا ہے. اب یہ بولے میں ان کے اوپر کیا افسوس کروں, مطلب یہ ہوا کہ ان کی بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ نبی جو سب سے مشفق ہوتا ہے, ہمدرد ہوتا ہے اپنی قوم کا, وہ تک کہہ رہا ہے کہ میں ان پر کیوں افسوس کروں. فکیف آسى علی قوم کافرین. گویا مبغوزین جو ہوتے ہیں یہ مستحق ترحم نہیں ہوتے, جن کے اوپر اللہ کا غضب آئے وہ رحم کے لائق نہیں ہوتے. نبی بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرتا. اللہ. پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون عذاب بیان کیا جا رہا ہے, بہت غور سے سنو. ہاں, کوئی بھی اس لپیٹ میں آ سکتا ہے, لہذا یہ قانون جو اللہ کا ہے, قانون عذاب, قانون عقوبت, یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے. کہا گیا
کہ کسی بستی میں جب ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں، کسی نبی کو، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ایک بستی میں ایک نبی بھیجا گیا اور نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو ہم انہیں غریبی میں، پریشانی میں، سختی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ اپنے کرتوتوں سے پلٹ آئیں، یہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں کہ غلطی ہو گئی میرے رب، اس پریشانی میں جو ہم مبتلا ہوئے ہیں یہ تیرے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ لعلہم یضرعون، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی، مصیبت آنے کے بعد بھی، سختی آنے کے بعد بھی۔ اب اللہ کیا کرتا ہے کہ بھئی سختی میں مبتلا کرنے کے بعد یہ لوگ سدھرے نہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ سختی کی جگہ آسانی لے آتا ہے اور ان کے اوپر دولت کی ریل پیل کر دیتا ہے، دولت کی بوچھار ہو جاتی ہے، تو کہنے لگتے ہیں دیکھو پہلے سختی آئی اور اب آسانی آئی، انقلابات ہیں زمانے کے، یہ زمانہ ہے، کبھی سختی، کبھی آسانی، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ سب آتا رہتا ہے، یہ انقلابات ہیں زمانے کے۔ اس کے بعد جب یہ مستی میں چور ہو جاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے آدمی کو سختی میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب وہ سدھرتا نہیں تو اس کے اوپر خوشحالی کا دور دورہ کر دیا جاتا ہے، خوشحالی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ سختی آتی ہے، زمانہ ہے، خوشحالی آتی ہے، دیکھو سختی آئے خوشحالی آ گئی، اور اس خوشحالی میں بھی وہ سدھرتا نہیں ہو، عذاب آتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کیا نکتہ ملا؟ کیا پیغام ملا؟ درس یہ ملا کہ آدمی جب نعمت پائے تو نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر۔ یہ دیکھیے، نعمت ملے تو شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اس کی جگہ پر نعمت ملے تو اللہ سے غافل ہو جائے، نعمت ملے تو غرور میں مبتلا ہو جائے، اور مصیبت آئے تو جزا فضا کرے۔ کہتے ہیں پہلی حالت محمود ہے اور دوسری حالت مذموم ہے، پہلی حالت پسندیدہ ہے، دوسری حالت ناپسندیدہ ہے۔ آج دیکھو اللہ نے کتنے پیسے لوگوں کو دے رکھے ہیں، آؤ پیٹ بھر کے کھاؤ، پھر واپس آؤ، پھر پیٹ بھر کر کھاؤ، گھر لے جاؤ، رات بھر لگے رہتے ہیں پیسہ کمانے میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، نہیں، انہوں نے قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، قرآن ایک نعمت ہے، اس نعمت پر وہ شکر نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، قرآن سے غافل ہیں۔ آؤ پیٹ بھر کر کے کھاؤ، گھر لے جاؤ، گھر والوں کو لے کر آؤ، پھر پیٹ بھر کے، گھوم پھر کر کے وہی کھانا، گھوم پھر کر کے وہی کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر، نعمت میں غفلت، اللہ سے غفلت، قرآن سے غفلت، یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مرادف ہے، بچتا نہیں پھر آدمی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ آسمان سے برکتیں آتی ہیں۔ آدمی یہ کہتا کہ میری دکان مجھے میرا پیٹ بھرتی ہے، میری دکان مجھے فائدے دیتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے تک کس نے غذا مہیا کی، کس نے پالا پوسا، باہر نکلا تو کہتے ہیں کہ میری دکان، میرا مکان، میری نوکری یہ میرا پیٹ بھرتی ہے، جبکہ یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ برکتیں آسمان سے اترتی ہیں، اصل پیسہ کمانا نہیں، اصل برکتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے
ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آدمی ایمان اور تقوی والا ہو جائے تو ہم پیسے بہت دیتے ہیں. نہیں، اصل پیسہ نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے اصل برکتیں ہیں. فاخذناہم برکات، برکت نہیں برکات، بہت ساری برکتیں ہم عطا کرتے ہیں. یہ ایمان اور تقوی کا فائدہ. لیکن جب آدمی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو فاخذناہم بما کانوا یکسبون، کہ کرتوتوں کی وجہ سے ہم اسے پکڑ لیتے پھر چھوڑتے نہیں. کہتے ہیں کہ عذاب غفلت کے وقت آتا ہے. افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، سوئے ہوئے ہو تب عذاب آ جائے، کیا لوگ اس بات سے مامون ہو گئے؟ اب امین اہل القرآن یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، چاشت کے وقت جب یہ کھیل رہے ہو، تو آدمی جب سویا ہوا ہوتا ہے تو مکمل غفلت میں ہوتا ہے، اور آدمی جب کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے، کھیل میں مشغول ہوتا ہے، تب بھی وہ غفلت ہی میں رہتا ہے. اور ان دونوں اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. آدمی سویا ہوا ہو تو عذاب آتا ہے، بچنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور دوسرے کھیل میں مشغول ہو تو پوری توجہ کھیل کے اوپر ہے، غفلت میں ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے. ایک میدان میں ایک وقت معین پر جادوگر بھی جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو ان کے مقابل کھڑا کر دیا گیا. اب انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالی تو ایسا لگا جیسے بڑے بڑے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے دماغ پر بھی، دل پر بھی، اور آدمی کی صحت کے اوپر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، آپ کا دماغ متاثر تھا، اس طریقے سے آپ کا بدن متاثر تھا. اور پہلے پارے میں بتایا گیا کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. تفریق کب ہوتا ہے؟ جب دل خراب ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف. تو گویا کہ جادو کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور جادو کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام نہیں کیے ہوتے تھے، لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے، اس کا مطلب دماغ متاثر تھا اور صحت بھی آپ کی خراب ہو گئی تھی. جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس مرض کو سمجھ نہیں پاتا. جب معاملہ ایسا آ جائے تو پھر دعا کی طرف متوجہ. اور دعا کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس جاؤ، نہیں، اس کا علاج بتایا گیا. آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونکو، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ہاں ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی آدمی پڑھ کر کے دم کرتا ہے مریض کے اوپر لیکن شفا نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھ کر کے آیت الکرسی پھونکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کمی تیری ہے، اب تجھے بندوق چلانا نہیں آ رہا تو ٹارگٹ پر کیسے نشانہ لگا سکتا ہے؟ تو مارے گا ادھر لگ جائے گا ادھر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی تیرے تقوی میں ہے. اگر تیرے اندر ایمان اور تقوی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو پڑھ کر کے دم کرے اس کا اثر نہ ہو. تو کمی تیرے اندر ہے، تیرے تقوی اور تیرے ایمان کے اندر کمی ہے. آیتوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلم. اب دیکھا کہ رسیاں آ رہی ہیں سانپ بن کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈالو اس کے مقابلے میں. لاٹھی ڈال دیے، رازدہ بن گئی وہ، اور جتنے ان کے تام جام تھے سب کو نگل لیا اس اژدہے نے. جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا، دیکھیں حق واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا، میسمرائز کیا ہم نے دماغ کو، اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پورا جادو سیکھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سجدے میں گرے نا، ایک سجدے نے ان کا پورا